مغربی سرحد پر افغان طالبان کی شرانگیزی، وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی پر غور کیا جائے گا۔ افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شریک ہوں گے۔ حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید آصف منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان نے بھارت کی شے پر پاکستان پر حملہ کیا، مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ محض وقت حاصل کرنے کے لیے سیز فائر منظور نہیں، افغانستان سنجیدہ ہے تو سیز فائر کو آگے بڑھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان کے ساتھ جائز شرائط پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، چاہتے ہیں یہ معاملہ دیرپا بنیادوں پر حل ہو۔ اب گیند افغانستان کے کورٹ میں ہے، فتنہ الخوارج کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ کئی بار افغان حکام کو سمجھانے کی کوشش کی، تمام کاوشوں کے باوجود افغانستان نے امن کو ترجیح نہ دی اور جارحیت کا راستہ اپنایا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، محمد میں فتنہ الخوارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی کوشش ناکام۔ پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 45 سے 50 خوارج جہنم واصل، کئی زخمی۔ ہلاک خوارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے۔ چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت، افغان طالبان کے جھوٹے دعوے بے نقاب۔ IGFC نارتھ نے چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا، مقصد موجودہ آپریشنل حالات کا جائزہ لینا اور ٹروپس کو شاباش دینا تھا۔ باب دوستی پاکستان کی جانب اپنی مکمل اصل حالت میں موجود۔ افغان طالبان رجیم کے سرکاری ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ مسئلہ فلسطین کے حل پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ TLP کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے کا تاثر غلط ہے، آخری وقت تک مذاکرات کرتے رہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے پر فلسطینی عوام خوشیاں، ہم احتجاج کر رہے تھے۔ پاکستان میں احتجاج کے نام پر پرتشدد کارروائیاں کی گئیں، جلاؤ گھیراؤ اور امن تباہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ تشدد، فتنہ فساد اور خون ریزی کی سیاست کا باب ہمیشہ کے لیے بند۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق دوسرا غیر معمولی اجلاس، پنجاب حکومت کا احتجاج کے نام پر خون ریزی، شرانگیزی اور فتنہ فساد پھیلانے والوں کے خلاف روحانی گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں والے اشتعال انگیز جھوٹے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی، نفرت اور فتنہ پھیلانے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوں گے۔ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ انتہا پسند جتھوں کے سہولت کاروں اور حامیوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کا فیصلہ۔ بازار، دکانیں یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے آج ہڑتال کی کال یکسر مسترد کر دی۔ تحریک لبیک کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت، مظاہروں اور غیر ضروری ہڑتالوں کو غیر مناسب قرار دے دیا۔ IG پنجاب عثمان انور نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا قیام، شہریوں کا جان و مال اور املاک کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ دفعہ 144 کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر اہم اجلاس آج ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کی شرکت، شیڈیول، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی مدعو۔ ملک بھر میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جائے گا، متاثرین کی بحالی میں ہونے والی پیش رفت پر بھی غور ہوگا۔ گندم کی پالیسی پر گفتگو بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔
वफाकी वजीर खजाना की वाशिंगटन में बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई मुआशी ताउन को फरोग देने की आज़म का यादा। पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए निजी शोबे की क़यादत पर जोर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरमायाकारी और जिद्दत के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वजीर खजाना से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी मंडी में पांडा बॉन्ड के इजरा से मुताल्लिक पेशरफ्त पर बात की। ICT, ज़राअत, सनअत और मादनियात के शोबे में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान के मुफाद में वफाक आपके साथ चलने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर बाकी चीज़ें हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कारकुनान को इस्लामाबाद जाने की तैयारी की हिदायत। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी। हम अवाम की जमहूरियत के कायल हैं। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीजी की नहीं। 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा था। चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी मैंडेट चोरी हुआ। उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। फलस्तीनियों पर जुल्म ढाए गए, भूखा मारा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। वज़ीर क़ानून राना मोहम्मद इकबाल खान, वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। पार्टी उमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आला ने कहा कि शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। नए वज़रा ने लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर 2 घंटे से जायद गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने बातचीत को इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सदर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता की कामयाबी रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे में मदद देगी। सदर पुतिन से यूक्रेन जंग समेत अमरीका और रूस के दरमियान तिजारत पर भी बात हुई। ट्रंप का दबाव काम दिखा गया। भारत ने घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय रिफाइनरीज रूसी तेल पर इन्हिसार मुकम्मल खत्म करने की भी तैयारियां कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, नरेंद्र मोदी ट्रंप से डर गए हैं, इसीलिए रूसी तेल न खरीदने का फैसला किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीका का दौरा। अमरीकी आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ की अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकातें हुई। नेवल चीफ ने अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी के सदर वाइस एडमिरल पीटर ए गारून से मुलाकात। पेशा दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने अमरीकी महकमा खारिजा का भी दौरा किया। सियासी अस्करी उमूर की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेनले एल ब्राउन से मुलाकात की। एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब। मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد خفیہ دستاویزات اور دفاعی معلومات منتقل کرنے کا الزام۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بولٹن نے خفیہ حساس دستاویزات ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس پر بھیجیں۔ جان بولٹن آج عدالت میں پیش ہو کر خود کو حکام کے حوالے کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے پالیسیوں کے اختلاف پر جان بولٹن کو 17 ماہ بعد عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ سابق قومی سلامتی کے مشیر نے اپنی کتاب میں صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کی تھی، صدارت کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ اسرائیل کی خوش قسمتی ہے کہ یرغمالی واپس مل گئے۔ کچھ یرغمالیوں کی لاشیں آج واپس لائی گئی ہیں۔ حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی میں وقت لگ سکتا ہے۔ متعدد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، کچھ تباہ شدہ سرنگوں میں بھی دفن ہیں۔ ملبہ ہٹانے والے آلات اسرائیلی پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں۔ حماس رہنماؤں کا موقف، جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے تھم نہ سکے۔ صہیونی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں فائرنگ، ڈرون اور زمینی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ میکسیکو کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، مختلف واقعات میں 66 افراد ہلاک، 75 لاپتہ۔ شدید بارشوں سے پل تباہ اور سڑکیں بہہ گئی۔ ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف۔ کوسٹاریکا کے دریا میں طغیانی سے کئی خاندان کیچڑ اور ملبے میں پھنس گئے۔